خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس وقت ہم لاہور کے اندر سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک پارک موجود ہے، اس کے اندر یہاں پر ہم نشست ہوئے ہیں، میں اور یاسر بھائی۔ ایکچولی آج میری جاب سے چھٹی تھی تو یاسر بھائی نے مجھے دعوت دی کہ میرے پاس آؤ، وقت گزارو، اور میرے لیے بھی بڑی یہ خوشی کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ یاسر بھائی نے مجھے دعوت دی۔ انہوں نے ابھی تک مجھے سموسے کھلائے ہیں، جلیبیاں کھلائی ہیں، کوک پلائی ہیں۔ اب میں تھوڑی دیر بعد ان کے گھر جاؤں گا۔ انہوں نے مچھلی کھلانے کا وعدہ کیا ہے، مکرنا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم ایک بڑی خوبصورت پارک میں موجود ہیں، اور یہ بحریہ ٹاؤن کے قریب علاقہ ہے، اور اس کے بعد ہم مانگا منڈی جائیں گے ان کے گھر کی طرف۔ اور یہ کھلا علاقہ ہے، کشادہ روڈز ہیں اور بریز چل رہی ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چونکہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک لائیو سیشن کیا جائے کرسمس کے تعلق سے، کرسمس کے موضوع پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیں۔ تو یاسر بھائی، آپ چونکہ جو نسب نامے ہیں ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یوسف متی میں جو لکھا نسب نامہ اور جو لوکا میں نسب نامہ لکھا ہوا ہے وہ دونوں یوسف کے ہیں، اور ایک بھائی ہیں بھائی اختر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا نسب نامہ لکھا ہی نہیں بائبل میں، اور چونکہ مقدسہ مریم الشبہ کی رشتہ دار تھیں تو لہٰذا وہ ہارون کی نسل سے ثابت ہوتی ہیں مقدسہ مریم۔ تو اس اعتراض کا آپ کس طرح سے جواب دیتے ہیں جناب یاسر منظور صاحب؟ جی تھینک یو جناب زرق صاحب، آپ نے بہت زیادہ تعریف بھی کر دی، اور آپ کے آنے کے لیے جناب آپ کو ویلکم، تھینک یو کہ آپ نے میری دعوت کو ایکسیپٹ کیا۔ مائی پلیئر سر، مائی پلیئر۔ اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ نسب ناموں کی اور اعتراضات کی، تو بھائی اختر جو ہیں وہ اہل اسلام ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے طریقے سے سوچیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں جو مقدس مریم ہے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے موسیٰ کے ساتھ جو ان کا والد تھا عمران، تو وہاں پر شاید صورت آل عمران میں ذکر اس کا کیا گیا ہے، تو ہم ان کو جواب دے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہم بات کرتے ہیں نسب نامے کی، تو نسب نامہ جو متی میں درج کیا ہے نا متی رسول نے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آغاز کیا ہے پہلی آیت میں جب لکھا ہے کہ ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داؤد سے شروع کر رہا ہے، اور اس کے آگے پھر اس نے ذکر کیا ہے سلیمان کا، تو سلیمان سے آگے جو کنٹینیو ہوتا ہے وہ جا کر یوسف کے ساتھ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نسب نامہ۔ اور چونکہ یسوع مسیح یوسف کے باپ تھے قانونی طور پر، یوسف یسوع مسیح کے والد تھے قانونی طور پر، ویسے تو وہ مجسم ہوئے اس دنیا میں، وہ تشریف لائے، وہ الہی ذات ہیں، اور یہ جا کر نسب نامہ ملتا ہے داؤد کے ساتھ، یعنی کہ سلیمان کے ساتھ اور پھر داؤد کے ساتھ، اور آگے پھر ہم چلیں تو یہ جا کر مل جاتا ہے ابراہیم کے ساتھ۔ اور جو لوکا میں ہے وہاں پر جو بیان کیا گیا وہ سلیمان کے بھائی کا ناتن کا ذکر کیا ہے، وہ بھی داؤد کا بیٹا تھا، تو اس کی نسل میں سے مقدس مریم ہے، اس لیے وہ نسب نامہ مقدس مریم کا جو لوکا میں بیان کیا گیا، اس لیے وہاں پر نام ڈفرنٹ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ متی میں جو وہ فرق ہے کیونکہ وہ یوسف کا نسب نامہ ہے، اور لوکا والا جو وہ مقدس مریم کا نسب نامہ ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی تضاد بنتا ہی نہیں ہے۔ اور باقی رہی بات ہے ایک نسب نامہ اور بھی ہے جو ہمارے، اچھا، یعنی یاسر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داؤد کے 4 بیٹے تھے، داؤد کے بیٹے ناتن سے، میں 2 کی بات کر رہا ہوں کہ ناتن سے مقدس مریم کا نسب نامہ ہے، اور سلیمان سے یوسف کا نسب نامہ، یوسف کا نسب، اور پھر یعنی یسوع مسیح ناتن سے ہیں، ناتن کی نسل میں سے مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے، داؤد کی نسل ہی ہوئی نا، جی جی، مین تو بات یہی ہے نا۔ جی جی۔ اور اس کے علاوہ جب متی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نے صرف ابراہیم تک اس کو لکھا ہے، درج کیا ہے، اور اس کے علاوہ جب لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہ پھر کمپلیٹ آدم تک لکھتا ہے، آدم سے شروع کر کے تو پھر وہ یوسف تک یعنی کہ آتا ہے، اور وہاں پر یوسف کا نام اس لیے لکھا گیا کیونکہ عورت کے نام سے کوئی نسب نامہ نہیں چلتا، تو مقدس مریم چونکہ خداوند یسوع مسیح کی والدہ تھیں تو اس لیے پھر وہاں پر شوہر کا نام درج کیا جانا تھا، اس لیے وہاں پر یوسف کا نام لکھا گیا، تو یہ بھی اس میں ابہام ہے، شاید اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بھی پتہ نہیں یہ دونوں ہی نسب نامے یوسف کے ہیں، حالانکہ جب دیکھیں تو ان میں نام کوئی بھی بالکل سیم نہیں ہے، وہاں پر کچھ اور نام ہے، یہاں پر کچھ اور ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ ایک نسب نامہ اور بھی ہے
کیونکہ متی نے تو ذکر کر دیا نا ابراہیم تک اور لوکا نے ذکر کر دیا آدم تک، لیکن یوحنا نے بھی نسب نامہ لکھا ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح کو ازلی پیش کیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یعنی کہ جب سے خدا موجود ہے، خداوند یسوع مسیح بھی اس وقت سے موجود ہے. تو اس لیے پھر جو خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے ازلی بیان کیا ہے. تو اس طریقے سے یہ پھر 3 نسب نامے ہیں، لیکن تیسرے کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان 2 کا ذکر کیا جاتا ہے. اور تیسرا جو وہ اس کو الہی ذات کے طور پہ بیان کرتا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک جناب. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ لکھا ہے کہ مقدسہ مریم اپنی رشتہ دار الشبہ کے ہاں گئی، تو مقدسہ مریم کا الشبہ کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ چونکہ الشبہ ہارون کی نسل سے تھیں، لہٰذا اگر لکھا ہے کہ مقدسہ مریم الشبہ کی رشتہ دار ہے تو اوبویسلی جو مقدسہ مریم ہے وہ ہارون کی نسل سے ہو جاتی ہیں. تو رشتہ دار ہونے سے کیا مراد ہے؟ جی اس کا ذکر آپ کو لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں مل جاتا ہے کہ الشبہ اور زکریا تھے جو وہ ہارون کی نسل میں سے تھے، اور یعقوب کے چونکہ 12 بیٹے تھے اور ان کے خاندان ظاہر ہے کہ وہ آپس میں رشتہ دار تھے نا، وہ آپس میں شادیاں کریں گے نا. تو اس طریقے سے وہ لاوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور جو داؤد ہے اور وہ یہودا کی اولاد میں سے تھا. یہودا کی اولاد میں سے تھا کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہودا کی اولاد میں سے تھے. تو جب 12 بیٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہودا بھی ان میں شامل ہے. تو اس طریقے سے وہ 12 قبائل ہیں جو ظاہر آپس میں شادیاں کریں گے نا، آپس میں رشتہ داریاں ان کی ہوں گی نا. کسی غیر قوم میں تو نہیں جائیں گے، کیونکہ خدا باپ نے تو سختی سے منع کر دیا تھا بھی آپ غیر قوم میں شادی نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، بلکہ جب ملک کنعان میں جانا تھا تو ان کو بالکل نیست و نابود کر دینا تھا، ان کو ختم کرنا تھا تاکہ بت پرستی ہے جو وہ نہ بڑھے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اس طریقے سے وہ آپس میں شادیاں کریں گے. جی بالکل. یعنی یاسر صاحب بات یہ ہے، پائی اختر صاحب اگر ہمیں سن رہے ہوں گے تو پائی اختر صاحب اگر لکھا ہے کہ مقدسہ مریم الشبہ کی رشتہ دار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے چچا کی بیٹی ہے یا تائی کی بیٹی ہے، وہ اس کے پھپھو کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل، ماموں کی طرف سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری طرف سے جواب یہی ہے کہ مقدسہ مریم کا نسب نامہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو اس کی آپ کی تفہیم فرق ہے تو اس میں مسیحیوں کا قصور نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ داؤد کی نسل میں سے تھی. اچھا یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر جی سب سے پہلے چرواہے آئے تھے یا مجوسی آئے تھے؟ چرواہے کس دن آئے تھے اور مجوسی کب آئے تھے؟ اچھا پہلے نمبر پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا تھینک یو. میرے بڑے بھائی اسلم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، سو اسلم صاحب تھینک یو. بہن دل ناز بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں تو ان کا بھی شکریہ. اچھا وہ جو اعتراض ہے وہ وہاں پر تو لکھا ہے کہ پہلے نمبر پہ جب لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر چرواہوں کا ذکر ہے کہ وہ اسی رات جب میدان میں اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے تو وہاں پر وہ موجود تھے اور فرشتوں کی ایک گروہ آتی ہے اور ان کو خوشخبری دیتی ہے کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے داؤد کے شہر میں. اور متی کے انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مجوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ تو بعد میں آئے ہیں کیونکہ جب مجوسی آئے ہیں تو اس وقت خداوند یسوع مسیح مقدس مریم کی گود میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس وقت بچہ ہے جو وہ پہلے دن کا نہیں ہے، یعنی کہ کافی دنوں بعد. اور پھر وہ تو ستارے کو دیکھ کر جب خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہوگی اور خاص قسم کا ایک ستارہ ہے جو ان کو لیڈ کر رہا تھا اور بالکل اس مقام پہ لے کر گیا جہاں پر وہ گھر ہیں، اور گھر میں ہیں جب تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر واپس آ گئے ہوں گے کسی گھر میں، یعنی کہ وہاں پر سرائے میں جہاں ولادت ہوئی ہے خداوند یسوع مسیح کی وہاں پر وہ موجود نہیں ہے. اور جب چرواہے جاتے ہیں تو اس وقت خداوند یسوع مسیح چونکہ ان کو لپیٹ کر چرنی کے اوپر رکھا گیا تو چرواہے اس وقت جاتے ہیں. تو یہ اسی رات ہی چلے گئے تھے جب ولادت ہوئی تھی. اور مجوسی ہیں میں بھی یہ مہینہ بعد گئے ہیں، 2 مہینے بعد گئے ہیں، 3 مہینے بعد گئے ہیں. تو اس کے لیے مختلف رائے مفسرین نے اپنی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی 2 مہینے کہتا ہے، کوئی 3 مہینے بھی کہتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ 4 مہینے بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ چلے تھے بابل سے. بابل جو آج موجودہ عراق ہے، عراق سے انہوں نے جانا تھا ملک فلسطین میں. تو اس کا ایک لمبا سفر بن جاتا ہے اور کم و بیش یہ کوئی 600 میل تو ہوگا، شاید اس سے کم زیادہ. دلیل یہ ہے کہ مجوسی بعد میں آئے تھے جی کہ ہیرودیس نے یہودیہ کے اندر
2 سال سے کم کے بچے سارے مروا دیے تھے، اور لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. ہاں جی. سو دس ورس شوز دیٹ دا وائس مین کیم آفٹر دی شیپرڈ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آنسر ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری چھتوں پہ سٹارز ہم لوگ لگاتے ہیں وہ ببلیکل ہے، وہ نان ببلیکل نہیں ہے، یا ہم نے اضافی وہ کرسمس کے ساتھ نہیں جوڑا ہوا، چونکہ مجوسیوں کو ستارہ گائیڈ کرتا ہے خداوند کی طرف سے. لہذا جب ہم اپنی چھتوں پر یا چرچ پہ سٹار لگاتے ہیں تو وہ اس چیز کو ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجوسیوں کو سٹار نے لیڈ کیا تھا، ستارے نے رہنمائی کی تھی تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے آگے سجدہ اور رہے. زرق بھائی سے ایک میسج اور بھی ملتا ہے، یہ جو ہم چھتوں پہ اسٹارز وغیرہ لگاتے ہیں یا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے انسان فوراً اس طرف چلا جاتا ہے بھی یعنی کہ جس طرح مجوسی تلاش کر رہے تھے خداوند مسیح کو، تو آج بھی ہر ایک انسان کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ وہ مسیح کا متلاشی ہو، کسی اور طرف نہ جائے. وہ خداوند یسوع مسیح کو جس طرح انہوں نے آ کر نذرانے پیش کیے، تحائف دیے اور اس کو سجدہ بھی کیا، تو اسے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، مسیح کو ہی سجدہ کرنا چاہیے. ہاں جی. اور عزیزو جو میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، ہم لوگ تاریخ پہ بات نہیں کر رہے کہ یسوع مسیح کی یوم ولادت 25 دسمبر ہے یا کسی اور دن ہے یا 6 جنوری ہے یا 7 جنوری ہے. دیکھیں تاریخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا بھی جواب دیا ہوا ہے شفیق کمل صاحب نے، اس پہ ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں. جی لیکن میں پھر بھی اگر لیکن ہم اس چکر میں نہیں، چونکہ ایک ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ بائبل میں نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک مہینہ جو ہے وہ اس کا قیاس رہی کی جاتی ہے، کیلکولیٹ جب کیا جاتا ہے، ایک سٹیٹس نکالی جاتی ہے تو اس کے مطابق مہینہ نکل آتا ہے. تو ایگزیکٹ ڈیٹ اگر نہیں بھی معلوم تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس تاریخ کو منا رہے ہیں. اب میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 25 جنوری ہے، تو میرے گھر والے جو ہے بچپن میں وہ 1 کو منا لیتے تھے، 5 کو منا لیتے تھے، ٹھیک ہے، یا کسی اور دن سیلیبریٹ کر لیتے. تو یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم مناتے کس طرح سے ہیں. دیکھیں کیک کٹنگ تو ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جب ہم مناتے ہیں یوم ولادت، اس دن ہم یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، زبور گاتے ہیں، اس سارے واقعات کو یاد کیا جاتا ہے. یہی منانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم کوئی بائبل کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہوتے منانے میں، تو لہٰذا ڈیٹ کوئی بھی ہے آپ اس دن منا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو سینٹا کلوز اور ٹریز کی ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں، اچھا یہ اس سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کرسمس ٹری جو ہے وہ ایک سدا بہار درخت ہے اور اس پہ بالز لگائے جاتے ہیں، وہ سیاروں کی طرح خیال یہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سدا بہار درخت ہے اور اس کے ارد گرد جب ہم بال لگاتے ہیں تو دیٹ مینس کہ سارے جو کائنات کے سیارے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے جو گفٹ رکھے جاتے ہیں، پھر بچے جھک کے اس گفٹس کو جب پکڑتے ہیں تو ایک آٹومیٹیکلی وہ اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سدا بہار چیز ہے، یہ ختم ہونے والا ٹری نہیں ہے. تو یہ جو کرٹکس ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نا بت پرستی، اس کی جڑیں جو ہے وہ بت پرستی کی طرف ہیں، لہٰذا یہ ہمیں نہیں لگانا چاہیے. تو نہ لگائیں. ڈیکوریشن جیسے مرضی آپ چرچ میں کر لیں، جس طرح ہم گھروں میں ڈیکوریشن کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ٹھوکر کا سبب بنتی ہے دوسروں کے لیے، وہ چرچ میں آپ استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے. کیا خیال ہے یاسر صاحب؟ جی بالکل، بات تو وہی کرنی چاہیے جو بائبل مقدس میں لکھی، لیکن اگر ہسٹری میں اگر کسی انسان نے فلاحی کام کیے ہیں، جس طرح کہ سانتا کلاز ہو گیا، ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس کا پہلے نام جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ تھا، ایک خادم تھا خدا کا، سینٹ نیکولس کے نام سے اس کو جانتے ہیں. پھر یہ آہستہ آہستہ جب چینج ہوتا گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے، تو یہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا سانتا کلاز. تو آج کل وہی نام لیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ہم بت پرستی تو نہیں کر رہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جو ولادت ہے یا خداوند یسوع مسیح کی جو عظمت ہے، اس کی شان میں تو کوئی گستاخی نہیں ہوتی. جی مالک آقا تو ہم اسی کو مانتے ہیں نا. جی لیکن قصہ مختصر یاسر صاحب یہ ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے اور ایسی پریکٹسز ان مواقعوں میں کی جانی چاہیے جس سے کلیسیا کی ترقی ہو، ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو جو کرسمس کا مقصد ہے وہ مسق نہیں ہوتا.
اچھا جو لفظ کرسمس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ جو کرسمس ورڈ ہے وہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی اجتماع، یعنی مسیح کی پیدائش پر اجتماع ہو کے جشن کرنا، خوشی منانا، اکٹھے ہو کے اس کی عبادت کرنا. تو یہ کرسمس کا مطلب ہے. اس کو شارٹلی ایکس میس بھی کہا جاتا ہے. ایکس میس اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو کرسٹوس لفظ ہے نا یونانی کا، گریک کا، اس میں جو پہلا الفابیٹ ہے اس کی شیپ ایکس جیسی ہے جس کو کائی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کی شیپ چونکہ ایکس ہے لہذا کائی کو ایکسنٹ ریڈکشن کر کے اس کو ایبریویٹ کر کے ایکس کہہ دیا گیا، یعنی ایکس میس یعنی کرسمس. اور کچھ لوگ اس کی پروننسیشن کرسمس کرتے ہیں. کرسمس یہ نہیں ہے، یہ کرسمس ہے لفظ. ٹھیک ہے. تو جی یاسر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس میں تو دیکھنے والوں کا تھینک یو. عقیل کرس صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سو تھینک یو. انمول مسیحی، سو تھینک یو جناب. تو میرے خیال ہے آپ بھی تھینک یو بولیں اور سو اجازت مچ لیں. جتنوں نے ہمیں دیکھا ہے، جتنوں نے ہمیں سنا ہے، اور جو بعد میں دیکھیں گے آپ سب کا بہت شکریہ. وقار آرین صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے تھے اور یقیناً وہ کچھ دال میں سے کالا نکالیں گے. بالکل وہ تو ظاہر تنقید کریں گے ہاں جی. اور کرنی چاہیے. ہمیں سے پریشانی ہوتے ضرور، جو بات کرنے والی ہے تنقیدی وہ آپ کریں. ہمیں خوشی ہوتی ہے تاکہ دوسروں کی اصلاح ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ تحقیق کر سکیں. اور یہ ایسی باتیں ہمیں جو ہے تحقیق کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہم بالکل اس سے پریشانی ہوتے. علامہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. علامہ اقبال کا کہ تم بھی ٹوپی تھوڑی سی اتار دیں. نہیں وہ ٹھیک ہے میرے خیال ہے ایسی. تم دی باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیا بات ہے، کیا تو اس لیے ہم ان باتوں سے پریشان نہیں ہوتے. تنقید جتنی کی جائے گی اتنا ہی ہم زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے جیسا کہ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تجھے تیری کوئی امید کی وجہ پوچھے تو ہر وقت جواب دینے میں مستعد رہ. تو ہم جو چونکہ اپولوجسٹ ہیں، دفاع ایمان کرتے ہیں فیس بک پر یا دیگر میڈیا پر، تو خداوند کا شکر ہے یوتھ کے لیے فیس بک پر بھی لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اور ان ایڈوانس ہم دونوں کی طرف سے آپ کو ہیپی کرسمس.